بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو ساتھیوں، آج میں ایک بار پھر اپنا میر پور خاص واپس آیا ہوں اور ایک بار پھر آپ نے جس جوش، جذبہ اور محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے اس کا ہم شکر گزار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں الیکشن کی مہم کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور اس وقت کافی سازشیں چل رہے تھے کچھ قوتوں کے۔ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو دھاندلی کے ذریعے شکست دلوائے، مگر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس دن جب میں یہاں میر پور خاص آیا تھا تو میر پور خاص کے عوام نے اتنا بڑا تعداد میں جمع ہوا، انہوں نے یہ نہ دن کا دیکھا نہ رات کا دیکھا، بلکہ میں دیر سے پہنچا تھا، گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑا، بارشیں شروع ہو گئی تھی، مگر میر پور خاص کے وفادار عوام کھڑے رہے اور پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ہو تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو۔ آپ نے ان تمام سازشوں کو شکست دلوا کے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ نہ امیر کا نہ پیر کا ووٹ، صرف پیر کا ووٹ بے نظیر کا۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے۔ میر پور خاص کے عوام نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے جد و جہد کیا تو ہم نے دو آمروں کو گرائے۔ پیپلز پارٹی کے میر پور خاص کے جیالوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، صدر زرداری کے ساتھ دیا تو ہم نے جمہوریت کو بحال کیا۔ آج ہم لیبر ڈے پہ، مزدوروں کے دن پہ یہ جلسہ کر رہے ہیں تو اگر اس ملک میں مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر ہمارا آئین، ہمارا قانون وہ حقوق مانتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ میر پور خاص کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، وہ صرف اس لیے کہ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے اور قائد عوام نے ان مزدوروں کو حقوق دلوائے تھے، قائد عوام نے قانون سازی کی، قائد عوام نے آئین سازی کی، جس کے نتیجے میں مزدوروں کو حقوق دیے گئے۔ تو آج اگر ہم مزدوروں کو دن منا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہی ہمیں یہ کامیابی دلوائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری بھرتی ہے کہ ہم نے آپ کی نمائندگی کرنا ہے، آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، چاہے وہ مزدوروں کے حقوق ہو، ذرائع مزدور کے حقوق ہو، طلبہ کا حقوق ہو، نوجوانوں کے حقوق ہو، خواتین کا حقوق ہو، اقلیتوں کا حقوق ہو، مسلمانوں کا حقوق ہو، تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا حقوق کا تحفظ کرے گی۔
کہ جیسے یہ حکومت بنا وہی سازشی عناصر جو ہر بار آپ کا پیپلز پارٹی کا، قائد عوام کا، شہید بی بی کی، صدر زرداری کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اسلام آباد نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سندھ سے نیا نہریں نکالنے ہیں، تو آپ کے صوبے کی جو سیاسی ٹیم ہے وہ احتجاج نہیں جشن منا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی طرح ہم آپ کے حقوق پہ سودا کرتے۔ ماضی میں جب بھی ان جماعتوں کو موقع ملا تو وہ صرف تب ملا جب غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور جب بھی ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے ہمیشہ آپ کے حقوق پہ سودا کیا۔ تو اس بار انہوں نے سمجھا کہ پیپلز پارٹی والے شاید ان کی طرح ہیں، مگر یہ ان کی بھول تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی مرد حر صدر زرداری کے جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جماعت۔ ہم نہ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں نہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو کے لڑتے آ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ یہ نیا نہرے کے منصوبے انٹرم گورنمنٹ میں جب ہم الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور آپ میر پخاس والوں آپ کے خلاف سازشیں چل رہے تھے، تو اسی انٹرم گورنمنٹ کے دوران جب عارف علوی صدر پاکستان تھا، جب عبوری حکومتیں تھے، تو تب دو فیصلے لیے گئے، دو فیصلے۔ ایک یہ ایکنک نے یہ فیصلہ کیا کہ نیا نہریں بنیں گے، دوسرا ارسا نے ایک غیر قانونی فیصلہ لیا، اور ارسا نے ایک جعلی بے بنیاد سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ ملک میں اتنا پانی موجود ہے، اپنے 6 نیا کنال بنانا ہے تو بنا دے۔ میں پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنے ووٹ دلوائے، اتنے طاقت دی کہ ہم اگر آج نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، ہاں دانلی کی وجہ سے ہمیں اکثریت تو نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے اتنی اکثریت ہے کہ اگر ہم چاہے وہ کٹ پتلی پی ٹی آئی کا جماعت کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا دوسرا ساتھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں ان کا راستہ روک سکتا ہوں اور روک کے دکھایا ہوں۔ یہ جو دو فیصلے تھے ایکنک کے اور ارسا کے، یہ تو حکومت بننے سے پہلے، صدر زرداری کا دوسری بار صدر بننے سے پہلے فیصلے لیے گئے۔ تو اس کے بعد میں سی ایم صاحب کا، جام خان کا شکر گزار ہوں کہ جیسے انہوں نے الیکشن کے بعد اپنے عہدے سنبھالے تو انہوں نے ایکنک کا مقابلہ کیا، ارسا کا مقابلہ کیا، اور ہر فورم پہ آپ کا کیس سامنے رکھا کہ وفاق کو بچانا ہے، سندھو کو بچانا ہے، یہ نیا منسال کا کنال کا منصوبہ کو روکنا ہے۔ مگر
ہمارے پاس وہ اکثریت نہیں تھا پارلیمان میں اپنی جگہ سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ وہ حتمی فورم ہے جہاں یہ فیصلے لینے پڑیں گے، اور حقیقت یہ ہے اس فورم میں پیپلز پارٹی کے 2 نمائندے تھے، باقی یا نون لیگ کے نمائندے یا پی ٹی آئی کے نمائندے۔ مشکل حالات تھے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ ہم نیا کناز نہیں بننے دیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 27 دسمبر 2007 پہ بی بی کے برسی پہ گری خدا بخش کے مزار پہ صدر زرداری سے اپیل کیا آپ کے سامنے کہ جن کا ہم اتحادی ہے ان کا نیا نہروں کے جو منصوبہ ہے ہمارے لیے قبول نہیں ہے، عوام کے لیے قبول نہیں ہے۔ تو صدر زرداری نے تقریر کیا، 27 دسمبر پہ تقریر کیا اور وعدہ کیا ہم سے کہ میں آپ کا پانی کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ صدر پاکستان نے وعدہ کیا کہ جو سندھ کا پانی ہے وہ سندھ کا ہوگا، جو بلوچستان کا پانی ہے وہ بلوچستان کا ہوگا، جو پنجاب کا پانی ہے وہ پنجاب کا ہوگا، اور جو کے پی کا پانی ہے وہ کے پی کا ہوگا۔ مگر سیاسی یتیموں نے پھر بھی صدر زرداری کے خلاف آواز اٹھائے، اس لیے ان میں وہ تو ہمت نہیں تھا کہ کنال بنانے والوں کے خلاف آواز اٹھائے، تو صدر زرداری کو نشانہ پہ لے کے اپنا سیاست چمکانے کی کوشش کر تو رہے تھے۔ میں صدر زرداری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا ٹیم دیا ہے جو وفادار ہے، جو قابل ہے، اور جو ہمیں ہمارا نمائندگی نہ صرف صحیح انداز سے کرتے ہیں مگر سیاسی انداز میں ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدر زرداری نے پورے پاکستان کے سامنے نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ پارلیمانی سٹنگ میں واضح کہا کہ آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے، یہ یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے، یہ نیا کنالز کی فیصلوں کی وجہ سے وفاق کو خطرہ ہے۔ میں بطور صدر پاکستان اس موقف پہ آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ صدر زرداری کا آواز سن کے پیپلز پارٹی کے جیالے نے اپنا احتجاج تیز کی۔ اس شہر کی سڑکوں پہ جگہ جگہ آپ نے اپنے آواز اٹھائے، آپ کی اسمبلی نے قرارداد پاس کروائے، نیشنل اسمبلی سینٹ آف پاکستان میں یہ ایشو اٹھایا گیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو بھی جو ہر تحریک میں، ہر جدوجہد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا سول سوسائٹی کے نمائندے ہو، چاہے وہ ہمارا وکلا کے نمائندے ہو، یا وہ بھی سیاسی جماعتیں جو مثبت انداز میں ہمارا دھرتی کو، ہمارا سندھو کو بچانے کے لیے آواز اٹھائے اور مثبت آواز اٹھائے۔ اس کے نتیجے میں جب میں نے اپنے دورے شروع کیے اور اپریل 4 کی گری خدا بخش کی لڑکانہ ڈویژن کا جلسہ کے بعد ہم نے حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ عام کیا، ہم نے سکھر ڈویژن کا جلسہ عام کیا، اور آج میں آپ کے پاس ہوں۔ ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم نے سندھو کو بچانا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نیا نہروں کے منصوبے کے حوالے سے میں اور آپ نے مل کے اپنا سندھو بچایا ہے۔ یہ سیاست ہوتا ہے کہ پرامن طریقے سے اپنے بات پہ لوگوں کو قائل کرنا،
ہم نے اب یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے وہ جو 2 اجازتیں جو بھوری حکومت نے دی تھی وہ بھی واپس دلوائے ہیں، اور یہ بھی تمام کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے جو ممبرز ہیں وہ مان چکے ہیں، اور اب آگے جا کے یہ پالیسی ہوگا کہ اکثریت کی بنیاد پہ زور زبردستی کر کے کوئی ایک صوبہ یہ قدم نہیں اٹھا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے جا کے اب باہمی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا پانی کے حوالے سے نئی نہروں کے حوالے سے منصوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ تاریخی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آج کے بعد کوئی نیا کنال میرے میر پور خاص کے عوام کے اجازت کے بغیر نہیں بن سکتا۔ یہ سندھو ہمارے لیے نہ صرف ایک دریا ہے، یہ سندھو ہمارا تاریخ کا، ہمارا ثقافت کا حصہ ہے۔ ہزاروں سال سے اس دھرتی پہ نسلوں سے ہم یہاں آباد ہیں تو سندھو کی وجہ سے، ہم کاشت کر رہے ہیں تو سندھو کی وجہ سے، ہم پانی پی رہے ہیں تو سندھو کی وجہ سے، ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے اپنا سندھو بچانے کے لیے۔ ہمارا زرعی شعبے جو پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے، جو پاکستان کی ترقی اس شعبے سے جڑا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس زرعی شعبہ کا دفاع کیا، اور اس وقت پاکستان کا کسان سندھ کا ہاری مشکل میں ہے۔ پورا پنجاب کے، پورے سندھ کے ہاری سراپا احتجاج اگر نیا کنالز پہ تھے تو اس لیے کہ ان کا معاشی قتل ہونے کا امکان تھا۔ ہم نے وہ ایک جو خطرہ تھا اس کا تو بندوبست کیا ہے، مگر ساتھ ساتھ زرعی شعبے آج بھی انتہا مشکل میں ہے۔ چیف منسٹر صاحب سے میں نے کہا ہے کہ وفاق کی پالیسیز اپنی جگہ، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، مگر جو بھی آپ سے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس مشکل وقت میں ہمارے کسانوں کے ساتھ دے، ہمارا ہاری کے ساتھ دے، ان کا مدد کرے تو وہ ضرور کرے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا پلان بنا کے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ اس پلان پہ زرعی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے، عوام کو ترقی دلوانے کے لیے، سندھ میں ترقی ہونے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے اس منصوبہ کا 3 پہلو ہوں گے، 3۔ ایک میرا بے نظیر زراعت کارڈ ہوگا، اور بے نظیر زراعت کارڈ کے ذریعے جو چھوٹے زمیندار ہے، جو ہاری ہے، جو پسماندہ طبقہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس بے نظیر زراعت کارڈ کے ذریعے جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کے ذریعے ہم مالی مدد بھی پہنچائیں گے، سبسڈیز بھی پہنچائیں گے، تاکہ اس مہنگائی کی دور میں ہم کسانوں کو مدد کر سکیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں چھوٹے زمیندار سب سے بڑا تعداد جو ہمارا زرعی شعبے میں ہے وہ چھوٹے زمینداروں کے ہیں، اور اس وقت میں جہاں مہنگائی کی وجہ سے تمام انپٹس جو ہے وہ بہت مہنگا بن چکے ہیں، اور ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ جدید اور ماڈرن ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، مگر وہ جدید اور ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اتنا مہنگا ہے
کہ میرا چھوٹا کسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم آج تک ہزاروں سال پرانا جو فلڈ اریگیشن موہنجودارو سے چلتا آ رہا ہے وہی نظام استعمال کر رہے ہیں، مگر آج کے دن کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے. تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چھوٹے زمینداروں کو، چھوٹے کسانوں کو مدد کریں گے. ہم ماڈرن ٹیکنالوجی اپنائیں گے. ہم چھوٹے چھوٹے کسانوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا اتحاد بنائیں گے، اور ہر علاقہ میں جہاں یہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کا زیادہ تعداد ہے، ہم آپ کے پاس آئیں گے. میں سی ایم صاحب آپ کے پاس بھیجوں گا کہ آئے، جیسے سیاسی اتحاد بنتے ہیں ہم اپنا کسانوں کا ایسا اتحاد بنائیں گے، چھوٹے کسانوں کا اتحاد بنائیں گے. اور آپ کو مل کے اس اتحاد، جب آپ مل کے محنت کریں گے نا، جب یہ حکومت کے مدد کے ساتھ یہ چھوٹے کسان مل کے کام کریں گے تو ویسے ہوگا جیسے وہ بڑے اور امیر کسان ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر ایک کے لیے آپ کے انپٹس مہنگا ہے، جب ایک اپنا خریداری کرتے ہیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے. جب آپ کسان ایک اتحاد بنائیں گے، اجتماعی خریداری ہوگا تو پھر آپ کم قیمت میں وہی سامان منگا سکیں گے. جب ہم یہ کسانوں کے اتحاد جو جگہ جگہ بنائیں گے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو آج چھوٹا کسان افورڈ نہیں کر سکتے، تو جب ہم یہ چھوٹا کسانوں کا بڑا اتحاد بنائیں گے تو ہم مل کو وہ جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کر سکیں گے. اور یہ صرف نہیں، میں نے حکومت کو ہدایت دیا ہے کہ جہاں جہاں یہ چھوٹا اتحاد بنتا ہے وہاں سندھ حکومت میں جا کے مل کے ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم آپ کے پارٹنر بن کے کام کریں گے، کسانوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کام کریں گے اور انشور کریں گے کہ مالی مدد آپ کو ملے، سبسڈیز آپ کو ملے، ماڈرن ترین ٹیکنالوجی آپ کو ملے. اور جو یہ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ آئے کاروبار کرے، مگر جب یہ کسانوں کا اتحاد ہوگا، سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہوگا، تو ہم مل بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ آپ کے ساتھ بڑے بزنسز کے ساتھ بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو چھوٹا کسان کو، ہاری کو ان کا حق دینا پڑے گا، ان کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا. تو یہ دو پہلو ہیں. ایک انشاءاللہ تعالی میرا زراعت کا شروع ہو گیا ہے، اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے یہ کسانوں کے اتحاد جگہ جگہ بنا کے چھوٹے کسانوں کا، چھوٹے ہاری کا ترقی بندوبست کرنا ہے. اور تیسرا پہلو میرا یہ ہے کہ میں نے تو بھارت سے مقابلہ کرنا ہے، ان کا زراعت کا نظام سے. چین جیسا ممالک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں وہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس جتنا زمین ہے کون مقابلہ کر سکتا. تو ہم ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی استعمال کریں. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو حکومت کا زمین ہے جو آباد نہیں ہے وہاں بھی آپ یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں. آپ بڑے بڑے طاقتور کسانوں کے ساتھ مل کے، امیر ترین شخص کے ساتھ مل کے پاکستان کا ایسا مضبوط ماڈرن ایگریکلچر کا نظام بنائیں جس سے ہم ان کا بھی جدید ترین ایگریکلچر کا مقابلہ کر سکے. لیکن ہمارے ہاں ہم کوآپریٹ فارمنگ نہیں کریں گے، ہم پبلک پرائیویٹ فارمنگ کریں گے. اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرتے ہیں تو ترقی ہو سکتا ہے. ہم نے تھرپارکر میں
ذرائع انقلاب اگر لے کر آئے ہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انقلاب لے کر آئے ہیں. اور آپ کی ترقی، آپ کو روزگار دلوانا، میرے کسان کو خوشحال دیکھنا، یہ میرا ذمہ داری ہے. ہم ہمیشہ انشاءاللہ تعالی مثبت سیاست کریں گے. ایک ایسا سیاست ہوتا ہے کہ آپ شروع ہی نہ سے کرتے ہو. جب آپ نے کچھ اچیو نہیں کرنا ہے تو پھر آپ ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرا ذمہ داری ہے آپ کو روزگار دلوانا، آپ کو ترقی دلوانا. تو جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ ذرائع کاج کے ذریعے، چاہے وہ کسانوں کے اتحاد سے ذریعے، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، انشاءاللہ تعالی میں سندھ میں کم از کم ذرائع انقلاب لے کر آؤں گا. سندھ میں ہم کامیاب ہوئے تو کل انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان میں ہم یہ ذرائع انقلاب لے کر جائیں. ساتھیو، آپ نے دیکھا سندھو کے تحفظ کے لیے جس محنت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نکلے، سندھ کے سول سوسائٹی نکلے، سندھ کے لائرز نکلے، ہم نے سب ان کو سلام پیش کیا ہے. مگر ہمارا جد و جہد اب رکا نہیں ہے. ایک کامیابی تو ہمیں ملا ہے، مگر کوئی اور اب ہمارا سندھو پہ ڈاکہ مارا ہے. کسی اور نے ایک ڈاکہ مارا ہے سندھو میں. نام ہے اس کا مودی. گجرات کا کسائی مودی نے اب سندھو پہ حملہ کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم مل بیٹھ کے ساتھ ہو کے اپنا سندھو کا آواز ملک کے اندر اٹھاتے ہیں، اب جب بین الاقوامی سطح پہ سندھو خطرہ میں ہے تو نہ صرف یہ صوبہ کہ تمام عوام، چاہے آپ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے آپ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سندھو کو مودی کے خطرے سے دفاع کریں. یہ میں نے 27 دسمبر کو کہا تھا کہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں تب بھی سندھو پہ حملے ہوتے تھے اور میں بین الاقوامی سطح پہ آپ کا وزیر خارجہ کی حیثیت میں اس سندھو کا دفاع کرتا آ رہا ہوں. اور میں اسی انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ تب بھی انڈیا نے کوشش کیا، اور اب مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعہ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے. ہم ان کا یہ فیصلہ کو نہیں مانتے. ہم نے سکھر میں ان کو پہلے کہا تھا، ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اسلام پرامن دین ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر جو ہمارا سندھو پہ حملہ کرے وہ جنگ کا تیاری کرے. یہ سندھو صرف ایک دریا نہیں ہے، یہ سندھو ہمارا ثقافت ہے، ہمارا تاریخ ہے. نہ صرف میرا، میں تو مہنجو دارو کے پاس رہتا ہوں. یہ اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن 3000 سال پرانا جو وہاں تھا، وہ اس لیے کہ سندھو کی وجہ سے. لیکن جتنا یہ سندھو میرا ہے، جتنا یہ میرا تاریخ اور میرا ثقافت کا حصہ ہے، تو بھارت کے عوام بھی اس سندھو سے پیار کرتے ہیں. بھارت کے عوام بھی جانتے ہیں
کہ یہ ہم دونوں ممالک کی تاریخ اسی سندھو سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کا وزیر اعظم جگہ جگہ جا کے پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اینشنٹ سیولائزیشن کا نمائندگی کر رہا ہوں، وہ تو سندھو سیولائزیشن کا نمائندگی ہم کر رہے ہیں. نہ ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ سندھو کا گلا گھونٹے، اور انشاءاللہ تعالی نہ بھارت کے عوام یہ اجازت دیں گے کہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ لے. ہم تیار ہیں آخری حد تک لڑنے کے لیے، اپنا دریا کو بچانے کے لیے. ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر وہ سندھو پہ حملہ کرے تو ان کو معلوم ہے کہ یا اس سندھو سے پانی بہے گا یا خون بہے گا. ہم دہشت گردی کا مقابلہ، دہشت گردی کا بہانہ مجھے نہ سنائیں. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں دہشت گردی کا متاثرین ہوں. اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو میں بھارت کو کہتا ہوں پکڑا اس دہشت گرد کو، اس دہشت گرد کو پکڑ کے تختے دار پہ چڑھا کے لٹکا دو. مگر یہ الزام پاکستان پہ کیسے عائد کر رہے ہو؟ کیا میرپور خاص سے اٹھ کے پاکستان کی اٹھ کے جا کے مقبوضہ کشمیر پہ یہ حملہ ہوا؟ نہیں. اگر بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا کی ایکول. تو ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس میں ملوث تو تھے ہی نہیں. ثبوت ہے تو ہمیں وہ ثبوت دو، میرپور خاص کے عوام کو بتاؤ کہ یہ دہشت گرد کون ہے. ہم خود اس کو پکڑ کے یہاں اسی میرپور خاص کے میدان پہ تختے دار پہ چھٹا پھانسی میں لٹا دیں. ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے. مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بہانہ ہے، یہ حملہ بہانہ ہے، اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے. اور ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم پاکستان بھر اور بین الاقوامی سطح پر مودی کے بھارت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیں گے. یہ اپنے آپ کو جمہوری پسند کہتے ہیں، ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ جمہوری پسند نہیں، یہ انتہا پسند ہے. یہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک پرامن ممالک کہلواتے ہیں. یہ پرامن ممالک نہیں، یہ جنگ چھیڑنے والے ہیں. پاکستان کے عوام بہادر لوگ ہیں. ہمارا فوج میں اتنا صلاحیت ہے، اتنا ہمت ہے کہ ہر حملہ کا ہم انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب دیں گے. ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبہ کے ساتھ جس سے آپ نے ہمارا دریا کو، ہمارا سندھو کو اس منصوبہ سے بچایا ہے، اس سے بھر کر ہمیں محنت کرنا پڑے گا. اس سے بھر کر ہمیں محنت کرنا پڑے گا. مودی کا مقابلہ کرنا پڑے گا، سندھو کو بچانا پڑے گا، پاکستان کے اندر یہ بات پہنچانا پڑے گا. اور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے باہر بھی یہ بات پہنچائیں گے کہ پاکستان کے عوام پرامن لوگ ہیں، پرامن لوگ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس قسم کے دھمکیاں یہ سناتے رہیں گے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہے. ایک بار پھر میں آپ سب کا، میرپور خاص کے عوام کا شکر گزار ہوں. آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا. آج بھی آپ نے مجھے بہت ہی خوش کر دیا. پوری بھارت
میرپور خاص کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آواز ان تک پہنچ رہے ہیں. ہمارا آنے والا جو اگلا جلسہ ہے عام ہوگا انشاءاللہ تعالی شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 9 تاریخ کو ہم شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں جلسہ کریں گے. اپنا سندھو کو بچائیں گے, مودی کو للکاریں گے. جی بھٹو.